احسار کی بڑی برکتیں ہیں۔ احسار کرنے والے کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ کو کھول کے بتاؤں کہ کسی اور کی خواہش کو پورا کرنا، کسی اور کا احساس رکھنا، کسی اور کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، کسی اور کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کا مسئلہ حل کرنا، احساس کرنا، کسی دوسرے کا بھلائی کرنا، اس کا معنی ہے احسان۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ایک بڑے سخی تھے اور مشہور تھے۔ آپ ایک بہت اعلیٰ قسم کے سخاوت کرتے تھے اور بڑا سخی تھے۔ آپ کسی سفر میں ایک دن نکلے، سفر کرتے کرتے کچھ دیر بعد ٹھہرے ایک جگہ پر، دیکھا کہ سامنے ایک کھجوروں کا باغ ہے اور وہاں ایک غلام ہے جو اس باغ کا چوکیداری کرتا ہے، مالی ہے، پانی دیتا ہے یا اس کا خیال رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ تو وہاں کچھ ہی لمحے تک بیٹھے اور وہاں دیکھا اس باغ کے پاس کہ ایک غلام کھڑا ہے، اس کا جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بندہ آیا، 3 روٹیاں لے کر، کھانا لے کر اس غلام کو دی روٹیاں۔ اس نے آپ یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے اور اس غلام کے پاس کچھ ہی دیر میں ایک کتا آیا اور وہاں بیٹھ گیا، اور اس نے اب سیاہ رنگ کے حبشی نے، غلام نے، اس باغ کے چوکیدار نے وہ کھانا کھولا تو ایک روٹی اس کتے کو دے دی، پھر دوسری روٹی بھی اس کتے کو دے دی، تیسری روٹی کتے کو دے دی، یعنی 3 روٹیاں کتے کو کھلا دی، اپنا کھانا کتے کو کھلا دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما رہ نہیں سکے، آپ جا کر اس سے پوچھنے لگے کہ او میاں، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور، میں اس باغ کا مالی ہوں، چوکیدار ہوں اور میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی کچھ دیر بعد دیکھا کہ تم نے اپنے کھانا جو بھی حصہ تھا تیرا وہ تم نے کتے کو کھلا دیا۔ اس نے کہا جی حضور بالکل، ہمارے علاقے میں یہاں دور دراز تک کوئی کتا نہیں ہے، یہ میرے خیال میں کہیں دور سے آتا ہے اور میں نے ایک دن اسے کھانا دیا، دوسرے دن میں نے نہیں دیا تو یہ مایوس ہو کر چلا گیا، اور میں نے سوچا کہ کاش میں اپنے حصے کا کھانا اسے دیتا، اللہ پتہ نہیں کس بات میں راضی ہے، تو میں نے حضور اس دن سے لے کر اپنے حصے کا کھانا اسے دیتا ہوں، تو یہ کھانا کو کھا کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں پھر تم سارا دن کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا حضور میں بھوکا رہوں گا اور کیا کروں گا؟ تو حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، تمہارا ڈنکا بجتا ہے سارے علاقے میں، معاشرے میں، اپنے علاقے میں، ملک میں، کہ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑے اعلیٰ قسم کے سخی ہیں، سخاوت گار ہیں۔ اس نے تو آج بات ہی اور کر دی، اور اس نے تو قسم ہی اور کر دی کہ اپنے حصے کا کھانا ایک جانور کو دے دیا، وہ بھی کتے کو، اور خود سارا دن بھوکا رہے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ کی تو اور ہی بات تھی، آپ نے اس حبشی غلام کے مالک کے پاس گئے، وہ باغ بھی خریدا، غلام سمیت خریدا، تو آپ نے کہا کہ یارا میں تو تجھے یہ انعام دیتا ہوں کہ تجھے آزاد بھی کرتا ہوں، اب یہ باغ میرا ہے، میں نے تیرے آقا سے یہ باغ خریدا ہے، اب تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے۔ اب جس باغ کی تو چوکیداری کرتا تھا، خیال کرتا تھا، میرا دل بہت خوش ہوا، اب میں یہ باغ تجھے انعام میں دیتا ہوں، تحفے کے طور میں دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کا احساس کرے، کسی دوسرے کا بھلائی کرے، کسی دوسرے کے جتنا کام آ سکے، تو اللہ رب العالمین اسے دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں وہ غلام تو غلام تھا، اس نے اپنے حصے کا کھانا
کتے کو کھلا دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جعفر کی تو بات ہی اور ہے، اعلیٰ قسم کی سخاوت ہے۔ آپ نے وہ باغ خرید کر اس غلام کو آزاد کیا اور وہی باغ اسے تحفے میں طور دے دیا۔ اور میرے پیارے دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھلائی کرنے والے کے ساتھ راضی ہوتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایثار والا انسان بنائے۔